میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ دیکھیے، اللہ پاک آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے یہاں اپنے گھر میں لے آیا، اور جو اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور آپ تو اللہ اور اللہ کے راستے کے مہمان ہیں۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اس کا فضل، اس کا کرم ہے۔ آپ گھروں سے بستر اٹھا کے یہاں تک چل کے آئے، جس راستے سے گزرے، جس درخت کے پاس سے، اس کے نیچے سے گزرے، جس پہاڑ کے دامن سے، جس زمین کے ٹکڑے پر سے گزرے، یہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا دنیا اور جو کچھ دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا کسی ایک آدمی کو دے دی جائے اور وہ اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، پوری دنیا اس کو صدقہ کر دے اللہ کے نام پر، اس کو جو اجر ملے گا اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام کا اجر اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور بڑے شوق سے آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک دیکھو، جو طالب ہوتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اللہ اس کو ضرور نوازتے ہیں۔ یہ طلب اور شوق اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی کا ایک نظام بنایا ہے، اور ہر انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب کامیابی ہے کیا؟ کامیابی کیا ہے؟ بعض اوقات ایک فضا، ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں انہی کو اپنی کامیابی کا معیار سمجھ لیتا ہے کہ کوئی امتحان میں پاس ہو گیا، کسی کو ووٹ زیادہ مل گئے، کسی کو جو ہے اس کے کاروبار میں نفع زیادہ، میں کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی کامیابیاں ہیں، لیکن اصل کامیابی کیا ہے کہ دنیا میں اللہ پاک کسی کو چین، سکون، اطمینان، راحت، عزت، محبوبیت، مرجعیت عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی کامیابی ہے، اللہ پاک اس کو اطمینان عطا فرما دے، راحت عطا فرمائے، اس کو سکون اور چین عطا فرمائے۔ اور دنیا کی زندگی تو بہرحال عارضی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے۔ یہ نوجوان، ان میں سے بہت سارے بوڑھے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد سب قبر کی طرف کو چلیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے، ہم سے پہلے کچھ اور لوگ یہاں رہتے تھے، آج ان میں سے کوئی کسی کا نام بھی نہیں جانتا، اور کچھ دن کے بعد یہ جو جتنے موجود ہیں ان میں سے ایک بھی یہاں نہیں ہوگا۔ تو ایک اگلی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب اگلی کامیابی کیا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے تو فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ جائیں۔ اس کی روح کو جب نکالا جائے تو خوشبودار رومال اس میں اس کی روح کو لپیٹ کے اور آسمانوں پر لے جایا جائے۔ پہلے آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کریں، دوسرے آسمان کے فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ جائیں، پھر تیسرے آسمان والے اس کو لے کے آگے چلیں، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، حتیٰ کہ یہ روح اللہ کے عرش کے سامنے پہنچے اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اور وہاں سے پھر اس کو اٹھا کے اعلیٰ علیین، جو نیک روحوں کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں اس کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جائے۔ اور اس کا بدن چلے، جب اس کے بدن کو لے کے چلے تو اس کو جو کفن پہنایا جائے، اس کے کفن پہنانے سے پہلے جنت کا کفن لا کے فرشتے اس کو پہنا دیں۔ جب یہ چلے، اس کی میت کو لے کے چلیں تو راستے کے دونوں طرف فرشتے کتاروں کی شکل میں کھڑے ہو جائیں، تیرے لیے یہ خوشخبری ہے، تیرے لیے یہ نعمت ہے، تیرے لیے یہ خوشخبری ہے۔ طرح طرح کی نعمتیں اس کو خوشخبریاں سنا رہے۔ اور پھر میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، جب یہ قبرستان میں پہنچے تو اللہ اکبر، جب قبر میں اس کو رکھا جائے تو اس کی قبر خط نگاہ تک کھول دی جائے، اور پھر میرے بھائیوں، اللہ اکبر، جنت کی کھڑکیاں اس میں کھلیں اور جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں اس کی قبر میں پہنچیں۔ اور پھر میرے بھائیوں دوستو، جب منکر نکیر اس سے سوال پوچھنے کے لیے آئیں
تو بتا بھائی تیرا رب کون ہے؟ یہ ماشاءاللہ ایسی خوبصورت زندگی گزار کے گیا۔ جب فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے، اللہ ہے میرا رب۔ چونکہ ساری زندگی اس نے اس یقین کو دل میں بٹھایا تھا کہ پالنے والے، کاموں کے بنانے والے، خالق بھی، مالک بھی، رب بھی، عزت دینے والے بھی، امن دینے والے بھی تنے تنہا اللہ پاک ہے۔ تو اس نے فوراً جواب میں کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھیں گے کہ بتا تیرا دین کون سا ہے؟ تو اب فوراً جواب میں کہے گا میرا دین اسلام ہے، اس کی خاطر جیا، اس کی خاطر مرا، اور اسلام پہ میں نے زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ اس کے مطابق گزارا۔ جواب میں کہے گا کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو جواب میں کہے گا تو میرے حبیب ہیں، میرے نبی ہیں، جو واضح دلیلیں لے کر میرے پاس آئے تھے۔ اور یہ وہ کہے گا جس نے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ یہ کہے گا کہ یہ میرے حبیب ہیں، یہ میرے نبی ہیں۔ یہ قبر کی کامیابیاں ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں اسے کہا جائے گا کہ اب آرام کر، سو جا، بہت تھکا، بہت تھکایا، تو تھکا تھکایا ہے، اب آرام کر لے۔ وہ قیامت تک یہ آرام کرے گا۔ پھر قیامت کا دن آئے گا، اللہ اکبر۔ قیامت کا دن میرے بھائیوں معمولی دن نہیں ہے، معمولی دن نہیں ہے۔ قیامت کے دن فرشتہ جب اللہ پاک حکم دیں گے، فرشتہ ایک سور پھونکے گا اور ایک آواز پیدا ہوگی، اور وہ آواز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے، گھروں سے نکلیں گے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حتیٰ کہ وہ آواز اور بڑھے گی، اتنا گھبرائیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، دوڑیں گے، اور پھر خوف کی وجہ سے اور اس آواز کی شدت کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے، جگر پھٹنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کی لاشیں ہوا میں اڑیں گی، جیسے پتنگے شمع کے گرتے ہیں، اس طرح سے وہ اڑیں گے ہوا میں۔ پھر آواز اور بڑھے گی، وہ بلڈنگیں یہ ہلیں گی، زلزلے آئیں گے، وہ سب بلڈنگیں نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آواز اور بڑھے گی، حتیٰ کہ پہاڑ زمین سے اکھڑیں گے، ہمالیہ، کیٹو، ایورسٹ، اور یہ سب ہوا میں ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ آواز اور بڑھے گی، پھر سمندروں میں آگ لگ جائے گی، آسمان گریں گے، پہلا، دوسرا، تیسرا آسمان زمین پہ گریں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ پھر میرے بھائیوں اور دوستو اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ بتاؤ آج دنیا میں کس کی بادشاہت ہے؟ بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ملکوں کے مالک جو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور جو یوں کہتے تھے کہ دنیا میں ہمارا سکہ چلتا ہے، اور جو یوں کہتے تھے کہ ہمارے سامنے سجدے کرو، سب زمین پہ پڑے ہوئے ہوں گے، وہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ 40 سال تک یہ آواز کائنات میں گونجتی رہے گی، 40 سال تک۔ 40 سال کے بعد اللہ پاک کی طرف سے خود ہی جواب آئے گا، وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، بس اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے، اسی کی حکومت ہے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اس دن جب یہ قبروں سے اٹھیں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور ایمان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا، اعمال کا نور ان کے دانے ہاتھ چلے گا۔ جب پل صراط کے پاس پہنچیں گے، اس پر سے ان کو بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا۔ یہ کامیابی ہے، مزے ہیں ان کے۔ اس کے بعد یہ آگے بڑھیں گے، اب ان کی پوری زندگی کا جو اعمال نامہ ہے وہ ان کے ہاتھوں میں لا کے رکھا جائے گا، دائیں ہاتھ سے ان کے سامنے پکڑایا جائے گا، سامنے سے دیا جائے گا، آؤ 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 دیکھو میرا اعمال نامہ، میں نے اس دن کی تیاری کی ہوئی تھی، مجھے یقین تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہونا ہے، اب وہ مزے میں آ گیا، سب کو دکھاتا پھرے گا میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میرے بھائیوں اس کے بعد اللہ اکبر، اب یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ پاک اس کو دیکھ کے خوش، یہ اللہ کو دیکھ کے خوش ہو گیا، بس یہ ہے کامیابی کی منتہا، بس اللہ اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ سب ایسے ہی ہے، سب بچوں کا کھیل ہے، پوری دنیا بچوں کا کھیل تماشا ہے، ایسے ہی ہے مٹی کے کھلونے، گھروں میں بچے کھیلتے ہیں نا جی مٹی کے ساتھ، پاؤں ریت میں رکھ کے اور اوپر اس کو ریت کو پاؤں نکال لیتے ہیں، میں نے گھر بنایا ہے اندر،
کبھی وہ مٹی کو اس کے پانی سے گوندھ کے اور بچیاں جو ہے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا لیتی ہیں کہ جی میں نے گڑیا بنائی ہے، میں نے جو ہے یہ مکان بنایا ہے، میں نے یہ گاڑی بنائی ہے، کبھی کاغذ پہ تصویریں بنا لیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں بچے۔ اب ماں باپ کیا کہتے ہیں، بچے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم، اپنے کپڑے بھی خراب کر رہے ہو، ہاتھ منہ بھی کالا کر رہے ہو۔ میرے بھائیو وہاں تو سمجھ میں آتا ہے، ماں باپ کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں ایسے، لیکن وہ تو بچے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی میں نے پلازا کھڑا کر لیا، بھائی مٹی کی شکل تھی، نیچے سے اٹھا کے مٹی گھول کے پانی کے ساتھ آپ نے بلڈنگ کھڑی کر لی، وہ بچے کی طرح آپ بھی کھلونے میں لگ گئے کہ جی میرے بھائیو۔ ہاں تو بچوں کا کھیل ہے، سب بچوں کا کھیل ہے، اور اسی میں آدمی سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، ہرگز نہیں۔ تو اب اللہ پاک کے ساتھ جب اللہ کے سامنے پہنچ گیا، اللہ نے اس کو دیکھ کے اللہ پاک خوش ہو گئے اس کے بعد تو پھر آگے اللہ کے انعام کی جگہ ہے جنت، وہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، وہ سب اس کے یعنی ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ ان کا خیال گزر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، دونوں جہانوں کی کامیابی، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اس کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب وہ ہوگا جس کی محنت صحیح ہوگی، جس کی محنت صحیح ہوگی وہ کامیاب ہو گیا۔ اب کامیابی کے لیے اللہ نے ایک راستہ بتایا ہے۔ جیسے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے پیدائش کا ایک نظام بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے۔ چاہے کسی مالدار کے گھر میں بچہ پیدا ہو، چاہے کسی فقیر کے گھر میں ہو، بادشاہ کے گھر میں ہو یا کسی غریب کے گھر میں، دنیا میں آنے کا طریقہ سب کا ایک ہی ہے، سب دنیا میں ایک ہی ترتیب پر دنیا میں آتے ہیں۔ تو پیدائش کا نظام سب انسانوں کے لیے اللہ نے ایک بنایا ہے۔ اسی طرح سے پرورش کا نظام بھی سب کے لیے ایک ہے۔ ایک آدمی بہت مالدار ہے، کھاتا پیتا ہے، اور اس کے دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے، مشروبات اور کئی قسم کے میٹھے، دو چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، قالین بچھا ہوا ہے، 2-3 خدام بھی پاس کھڑے ہیں، اس نے کھانا کھایا۔ اور ایک مزدور آدمی سڑک کی کھدائی کر رہا تھا، درخت کے نیچے سائے میں بیٹھا، رومال میں سے چپاتی نکالی، چٹنی کے ساتھ اس نے کھا لی۔ اب بظاہر تو نقشہ مختلف ہے، لیکن اندر کا نظام کیا ہے؟ یہ دونوں کھانا کھانے والے تھوڑی دیر کے بعد کھانا اگر یہ باہر نکلے تو دونوں کھانے کیا کہلاتے ہیں؟ کیا؟ اور تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر اور رہ کے باہر نکلے تو دونوں پخانہ کہلاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ تو اندر کا پرورش کا نظام سب انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ہی بنایا ہے۔ ایسے میرے محترم بھائیوں، موت کا نظام بھی سب کے لیے ایک ہے۔ ایک آدمی بہت مالدار، فیکٹریوں کا مالک ہے جی، اور کوئی وزیر صاحب ہیں، ان کی موت کا وقت آیا، کئی قسم کے ڈاکٹر، دوائیاں، ہسپتال، طرح طرح کی مشینیں، اور ایک جھونپڑی میں پڑا ہوا کہ غریب آدمی کو پانی بھی پلانے والا اس کے پاس نہیں ہے، اس کی موت کا وقت آیا۔ بظاہر نقشہ مختلف ہے، لیکن میرے بھائیو دوستو اندر کا نظام کیا ہے؟ روح نکلتی ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے پیدائش، پرورش اور موت سب کے لیے اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، اسی طرح کامیابی اور ناکامی، اس کا معیار اور اس کا نظام بھی ایک ہی ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، اس کا راستہ بھی ایک ہی ہے، اس کا راستہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں۔ دیکھیے ہم سب اس میں روزانہ اللہ کے فضل سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کا فضل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو دن میں 5 دفعہ مسجد میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور اللہ کے ذمہ 5 دفعہ اس کی مہمانی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو مسجدوں میں کثرت سے آتے ہیں اللہ پاک کے پڑوسی ہیں، قیامت کے دن اللہ کہیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا کہ اللہ آپ کے پڑوسی کون لوگ ہیں؟ کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اب ماشاءاللہ چلے میں ساتھی جاتے ہیں، 4 مہینے میں جاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ایسی ایسی مسجدیں جس میں شاید برسوں سے کوئی داخل ہی نہیں ہوا تھا، صاف کرتے ہیں، اس مسجد میں ٹھکانہ بناتے ہیں، پھر محلے والوں کو جمع کرتے ہیں، اور مسجدوں کو خود بھی آباد کرتے ہیں، اوروں کو بھی مسجدوں کے آباد کرنے والا بناتے ہیں۔ جو لوگ مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں،
بیمار ہو جاتے ہیں فرشتے ان کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں، اور کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد میں لگ جاتے ہیں، یہ مسلوں کو آباد کرنے والے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے یقیناً دروازہ کھلتا ہے، یقیناً دروازہ کھلتا ہے۔ بھوک آئی، اللہ کے رسول نماز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خوف کا حال آیا بدر کے میدان میں، عریش کے نیچے، آپ ساری رات نماز اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ بیماری آئی، اٹھ ابو ہریرہ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے۔ کوئی حال آ جائے تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ایک راستہ دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کہتے ہیں کہ کفر اور اسلام میں فرق ڈالنے والی چیز ہی نماز ہے، کفر اور اسلام میں فرق ڈالنے والی چیز نماز ہے۔ نماز میں ہم سب ایک دعا اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ دعا فرض اور واجب کا درجہ رکھتی ہے علماء کرام کے نزدیک۔ اس دعا کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ کیا اہدنا الصراط المستقیم، کیا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط کہا گیا۔ دیکھیے ہمارے جو علماء کرام بتاتے ہیں کہ راستے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں، طریق، شارع، سبیل، منفذ، مخرج، بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن یہاں جو راستے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا صراط۔ پھر آگے بتاتے ہیں کہ صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس میں 5 باتیں ہوتی ہیں، 5 صرف باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس میں کوئی موڑ، ٹیڑھا پن، کجی نہیں ہوتی اس کے اندر، بالکل سیدھا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ راستہ سب سے آسان، سب سے مختصر ہوتا ہے، سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کھلا، چوڑا، واضح، موٹر وے کی طرح کھلا ہوتا ہے ایسے۔ اور چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ منزل تک پہنچاتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور پانچویں بات بہت اہم ہے، پانچویں بات بہت اہم ہے، آپ سن رہے ہیں نا جی توجہ سے؟ جی بھائی جی، پیچھے آواز کم آ رہی ہے بھائی ہمارے جی لاؤڈ سپیکر والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ پیچھے والے حصے میں آواز کم آ رہی ہے، اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو پانچویں بات بہت اہم ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا، دوسرا نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ ہاں، یہ جو راستہ، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ وہ ہے جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے، وہ کامیابی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اور سادہ سے آسان سے لفظوں میں کہیں گے وہ پورا دین ہے۔ دینی زندگی یہ انسان کو کامیابیاں دلاتی ہے، اور دینی زندگی جب نکلتی ہے تو اس پہ پھر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ دنیا کے بھی حالات بگڑتے ہیں، آخرت کے حالات بھی بگڑیں گے اگر دین زندگیوں سے نکلے گا۔ دین راستہ ہے، دین راستہ ہے دنیا اور آخرت کے دونوں جہانوں کی کامیابیوں کے دلانے کا۔ حالات بھی ٹھیک ہوں گے، امن ملے گا، عزتیں ملیں گی، راحتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی۔ اور یہ دینی زندگی انسان کو انسان بناتی ہے، دینی زندگی انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو پھر میرے بھائیوں وہ انسانی زندگی نہیں ہے، وہ انسانی زندگی نہیں، یا حیوانیت ہوگی یا شیطانیت ہوگی، یا حیوان ہوگا یا شیطان ہوگا۔ یہ دین ہے جو انسان کو انسان بنائے گا۔ اس نے فرمایا یہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، جانوروں سے بھی نیچے چلے گی۔ اور جب میرے بھائیوں دینی زندگی نکل جاتی ہے تو پھر پریشانیوں کے حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور انسان حیوانیت کا رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسے بستیوں کا حال ہو جاتا ہے جیسے جنگل کا حال ہوتا ہے۔ جنگل میں چلے جاؤ نا جی، تو کسی کی جان محفوظ نہیں ہوتی، ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بھیڑیا آ کے ٹانگ کو کاٹ لے گا، کوئی شیر چیتا آئے گا آ کے چیر پھاڑ دے گا، کوئی سانپ بچھو آئیں گے وہ ڈس لیں گے، ہر وقت آدمی پریشان خطرے میں ہوتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے۔ تو جب دینی زندگی نکلتی ہے تو پھر وہ جنگل کا نمونہ بن جاتی ہیں بستیاں، شہر، کہنے کو انسانی شہر ہوتے ہیں، انسانی بستیاں ہوتی ہیں، لیکن نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کی عزت محفوظ، ہر ایک خوف زدہ، ہر ایک پریشان۔ اب
کامیابی کا اور مسائل کے حل ہونے کا، چاہے شخصی مسائل ہوں چاہے اجتماعی مسائل ہوں، اس کا راستہ ایک ہے، وہ ہے اللہ کا دین، پورا دین۔ اور میرے بھائیو، ایک دو نہیں بلکہ سب انبیاء علیہ السلام نے آ کر سارے انسانوں کو جس قوم کے لیے ان کو بھیجا گیا، جس علاقے کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا، انہوں نے ان میں آ کے اسی بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو پورا دین زندگیوں میں لے آؤ، اس پہ اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے۔ اور میرے بھائیو، پورے دین کی جو بنیاد اور جڑ ہے، جو سب سے پہلا جو بنیادی نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے انبیاء کرام جو اپنی قوموں کے پاس جاتے تھے تو یہ بات کہتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندے بن کے چلو، اللہ کی مان کے چلو، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت کرو، اللہ پاک اس پہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ سب انبیاء کرام نے یہ آواز لگائی، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا کوئی اکثریت والے ہیں، نوح علیہ السلام جا کے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اکثریت کی وجہ سے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈال لو۔ آج بھی دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جی جمہوریت ہے، ہمیں اکثریت مل گئی، ہمیں زیادہ ووٹ مل گئے، ہم کامیاب ہو گئے، لوگ بھی مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں۔ اور وہاں نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو اکثریت اقلیت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر دین ہے، اللہ کے بندے بن کے چل رہے ہو، اور میں جو زندگی لے گیا اس کو اختیار کر رہے ہو، تم اقلیت میں ہو تب بھی اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، اور تم اکثریت میں ہو تب بھی اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ بھائی ادھر متوجہ رہو، ادھر متوجہ رہو، نا اس میں نہ لگو میں دوست، تو اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے گا۔ یہ راستہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں۔ کہیں کسی قوم کو دھوکہ لگ گیا کہ ہمارے پاس زرعی ترقی ہے، زرعی ترقی، ہمارے لمبے لمبے مربے، لمبے چوڑے، اور ہمارے پاس کپاس اور چاول اور گندم اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن نبیوں نے آگے سمجھایا، قوم سبا اتنا بڑا ڈیم بنا رکھا تھا پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے کہ سد المعارب اس کو کہتے تھے، اور اس سے 70 نہریں نکلتی تھی، 70 نہریں، اتنا بڑا ڈیم تھا۔ انبیاء کرام نے سمجھایا کہ دیکھو صرف زرعی ترقی یہ کامیابی کا راستہ نہیں، ہاں اس زراعت کے اس پہ آ جاؤ کہ تم اللہ کے حکموں کے مطابق چلو گے، اور میں جو زندگی لے کے آؤں اس کو اختیار کرو گے، اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے، اس کو اختیار کر لو۔ لیکن نہیں سمجھ میں آئی، وہی ڈیم ان کے اوپر توڑ دیا گیا، اور ان کی ساری زراعت سمیت اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا۔ کسی قوم کو دھوکہ لگا، قوم شعیب علیہ السلام کو، کہ ہم تجارتی منڈیوں کے مالک ہیں، تجارتی منڈیوں کے مالک ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے کاروبار ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ دیکھو عدل کے ساتھ چلو، پورا تولو، انصاف کے ساتھ چلو، ظلم نہ کرو۔ خالی تجارت میں ترقی کر لینا یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، اللہ نے جو دینی زندگی دی ہے، جو میں آسمانوں سے لے کے آیا ہوں، میری قوم اس کو اختیار کرو، اللہ کے بندے بن کے چلو، اللہ کی غلامی والی زندگی اختیار کرو، اللہ اس پہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ لیکن نہیں سمجھ میں آیا، پھر اللہ پاک نے کیا بادلوں سے بھی عذاب بھیجا، زمین سے بھی زلزلہ آیا، اور اللہ نے ساری قوم کو ختم کر دیا، اور ان کی ساری ان کی جو تجارتی جو ترقی تھی اور تجارتی جو مراکز تھے، ان کو اللہ کی ناراضگی سے بچا نہیں سکے، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں سے ان کو بچا نہیں سکے۔ کسی قوم کو دھوکہ لگا کہ ہمارے پاس بہت بڑی حکومت ہے، ہم حکومت کے مالک ہیں۔ فرعون کو یہ دھوکہ لگا، میں پورے ملک مصر کا مالک ہوں، میرا سکہ اس پہ چلتا ہے، اور میرے جو محلات ہیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پورا، اور اتنی فوجیں، اتنی پارلیمنٹ اور کابینہ، سب کچھ میرے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیے جا کے اس سے بات کیجیے، اس کو سمجھائیے، جا کے اس سے جا کے بات کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام میرے بھائیو بہت ہی شفیق ہوتے ہیں، بہت خیرخواہ اور ہمدرد ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے، یعنی اس شفقت کی وجہ سے وہ لوگوں کے پیچھے چل کے جاتے ہیں، ان خیرخواہی اور ہمدردی کی وجہ سے صاف کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا خیرخواہ ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں۔ ماں سے، باپ سے زیادہ ان کو شفقت ہوتی ہے اپنی اپنی قوموں پر۔
ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ بیچارے اللہ کی ماننے پر نہ آئے تو بہت بڑے نقصان میں چلے جائیں گے، دنیا میں بھی خسارہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے وہ خود چل کے جاتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور صاف کہتے ہیں دیکھو میں امانت دار ہوں، امین ہوں، جو میرے اندر ہے وہی میرے باہر ہے، میں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا تمہیں۔ جی جا کے سمجھاتے بجھاتے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جائیے جا کے آپ اس سے بات کیجئے، اور دیکھیے نرمی سے بات کیجئے گا۔ دیکھو دعوت میں نرمی ہے، سمجھانا بجھانا ہے، منت سماجت کرنا ہے، کیونکہ ہم کسی پر دروغہ نہیں ہیں، کسی کے بھائی میرے دوستو ادھر متوجہ رہو، یہ ہے بیٹا ادھر متوجہ رہو آپ لوگ سارے۔ اس لیے کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو ذرا پیچھے بیٹھنا چاہیے، بڑوں کو آگے بیٹھنا چاہیے، ادھر متوجہ رہو آپ۔ تو میں کر رہا تھا میرے بھائیوں، اب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا جی میرے بھائی کو بھی ساتھ کر دیں، اچھا ان کو بھی ساتھ لے لیجئے، آپ دونوں جائیے اور دونوں چل کے جا کے اس سے بات کیجئے، فرعون کو جا کے اس کو دعوت دیجئے، اس کو سمجھائیے، اور دیکھیے میں آپ کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، آپ بات کیجئے اس سے، اور دیکھیے میرے ذکر سے غافل نہ ہوئیے گا، اور نرمی سے بات کیجئے گا، اور امید رکھیں کہ شاید مان لے، شاید قبول کر لے، امید رکھیں۔ اب گئے جا کے اس سے بات کی، سمجھایا بجھایا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گئے اس کے پاس، کہا کہ میں اس خدا کی طرف سے آیا ہوں جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، بتاؤ اس سوال کا جواب آج بھی کسی کے پاس نہیں ہے، ادھر ادھر کی آئیں بائیں شاید تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ ایک ذات ہے جو کہتی ہے کہ میں نے بنایا، آؤ کرو بات کرو، میں اس خدا نے مجھے بھیجا ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب وہ کوئی جواب نہیں تھا، آؤ سرداروں سے اپنی قوم کے جو کہ آؤ سنو سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، سنو۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کو حکومت ملتی ہے نا جی، اس کو اختیار ملتا ہے، حکومت ملتی ہے، تو آدھا دماغ تو اسی سے اس کا فارغ ہو جاتا ہے، اور باقی جو آدھا ہوتا ہے نا، باقی آدھی عقل جو ہوتی ہے وہ اس کے حوالی موالی اس کی ختم کر دیتے ہیں، اجی آپ ایسے، اجی آپ ایسے، آپ یوں، آپ بس اس کو تو اب وہ اس کے بلا لیے ساری کابینہ کو، یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اچھا تو میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ تو اگلی بات کہی کہ دیکھو مجھے اس خدا نے بھیجا ہے جو تیرا اور تیرے باپ دادا کا پیدا کرنے والا، تو کہاں سے آ گیا؟ تیری ماں تھی، تیرا باپ تھے، تیرا دادا پردادا تھے کہ نہیں؟ ہاں جی وہ سب تو تھے، اچھا ان کو کس نے بنایا تھا؟ مجھے اس خدا نے بھیجا ہے، میں اس کا نمائندہ ہوں۔ پھر بھی سمجھ نہیں آئی بات، پھر تیسری بات کہی کہ تو کہہ رہا نا میں ملک مصر پہ میرا قبضہ ہے، اچھا یہ بتا تیرے مشرق میں جو ملک ہے ان کا کون مالک ہے، اور تیرے مغرب میں جو ملک ہے ان کا کون مالک ہے؟ ان کو تو کہتا تو جھونپڑی میں رہتا ہے، اچھا یہ بتا یہ جو سارے ملک ہیں ان کا کون مالک ہے؟ نہیں عجیب مہین تم کیا ہو، ایک چوگا پہننے والے، ایک جھونپڑی میں رہنے والے، یہ جو ہے نا کبھی مال کی شکل میں، کبھی عہدے کی شکل میں، کبھی حیثیت کی شکل میں صحیح بات سمجھنے نہیں دیتا، شیطان جو ہے نا جی سمجھنے نہیں دیتا اس کو۔ تو کئی دفعہ گئے موسیٰ علیہ السلام بھی ہارون، لیکن سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر اللہ پاک کا اللہ ڈھیل دیتے ہیں، پھر اللہ کا ایک اپنا نظام چلتا ہے، اور اللہ نے اس کی ساری پارلیمنٹ، ساری حکومت کابینہ، ساری فوجیں ان سے سمیت اس کو لے جا کے بحر قلزم میں غرق کر دیا، اور یہ سمجھا دیا کہ دیکھو تمہارے محلات اور تمہاری حکومتیں تمہیں اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچا سکتی جب تک تم اللہ کی نہیں مانو گے، نبی کے طریقے پہ نہیں چلو گے۔ یہی دھوکہ نمرود کو بھی لگ گیا، ہم پوری مملکت ہے، پورا ملک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی سمجھایا کہ دیکھو مجھے اس خدا نے بھیجا ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اچھا اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اب مبہوت ہو کے رہ گئے، کیا کہا؟ کبھی فرما رہے ہیں دیکھو مجھے اس خدا نے بھیجا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، اس خدا نے بھیجا ہے جو دن میں سے رات اور رات میں سے دن کو نکال کے لاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں مجھے تندرستی دیتا ہے، مجھے اس خدا نے بھیجا ہے۔ جگہ جگہ کبھی حکومت سے بات کر رہے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ابا جان، میرے پیارے ابا جان، کیا کن چکروں میں پڑ گئے، ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، کو عقل کی بات ہے، مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، مجھے میرے رب نے
بار بار یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، میرے پیارے ابا جان مان جو مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ غصے میں آ گیا، نکل جاؤ گھر سے ورنہ پتھر مار مار کے تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں۔ اب کس قسم پرسی اور کس کلر کے ساتھ آپ نکل رہے ہوں گے؟ اچھا میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں اور کیا کروں؟ کبھی اپنی قوم کو جا کے سمجھاتے ہیں، دیکھو یہ بت یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہارا کیسے کو کام کر سکیں گے، ان کو چھوڑو اللہ کی بندگی پہ آؤ۔ سب نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں اس کو ہم نے آگ میں ڈالنا ہے۔ حکومت بھی مخالف، ماں باپ بھی مخالف اور پبلک بھی ساری مقابلے پر۔ جب آگ میں ڈالنے لگے آسمانی نظام، فرشتے آگے مدد کے لیے کہ ابراہیم ہم آپ کی مدد کر دیں۔ کہ اللہ نے بھیجا نہیں ہے، اجازت لے کے آئے ہیں، اب مجھے پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، چونکہ جتنا زمینی نظام ہے جو بظاہر مخالف ہے یہ بھی جو ہے میرے اس سے بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اور جو آسمانی نظام ہے وہ بھی جو میری تائید میں بظاہر آ گیا اس سے بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ یہ بھی مخلوق ہے یہ بھی مخلوق ہے، دونوں پہ اللہ کا قبضہ ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اس لیے میں تو بھائی اللہ کی مانوں گا، اور حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ میں تو اپنا رخ اپنا چہرہ اسی ذات کی طرف موڑوں گا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، انبیاء علیہ السلام جا کے اپنی اپنی قوموں کو سمجھاتے ہیں، حکومتوں کو سمجھاتے ہیں، مالداروں کو سمجھاتے ہیں۔ قارون کو بھی یہی کہ میرے پاس مال ہے، میں بہت، یہ اکڑ جو ہوتی ہے نا یہ اندر تو سمجھنے نہیں دیتی بات کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا بجائے، دیکھو اس مال میں اللہ کا حق ہے، اللہ نے احکامات دیے ہیں، اس کو پورا کرو۔ کہنے لگے یہ تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے زمین کے اندر اس کو اس کے خزانوں سمیت دفن کر دیا۔ اور یہ سب میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ سب بات اس لیے ہے کہ دیکھو کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ ہے اللہ کا دین، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ نہ اکثریت سے مسئلے حل ہوں گے، نہ حکومتوں کے ہاتھ میں آ جانے سے کام بنیں گے، نہ مال کے ڈھیر لگا دینے سے کام بنیں گے، نہ جو ہے زرعی ترقی اور تجارتی منڈیوں کے مالک بن جانے سے، نہ بڑے بڑے کارخانے لگا لینے سے اس سے کام بنیں گے۔ کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ کو اپنا رب مانو اور اللہ کے بندے بن کے چلو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو پہچانو، یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کو پہچانو، اللہ کے رسول کو پہچانو۔ اللہ کون ہے؟ خود ہے۔ دیکھو آنکھیں کس نے دی ہیں، ہاتھ کس نے دی ہیں، پاؤں تمہیں کس نے دی ہیں، تمہارے اندر کتنی ہماری نشانیاں، غور تو کرو تم اس پہ، تم سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں کرتے، دیکھو تو صحیح کتنی نشانیاں تمہارے اندر ہیں ہماری۔ اپنے باہر دیکھو، چاروں طرف دیکھو، فی الآفاق کتنی نشانیاں ہیں۔ کون ہے جس نے آسمانوں کا نظام بنایا؟ کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ بادلوں سے بارش کون برساتا ہے؟ زمین سے کھیتی کون اگاتا ہے؟ کون ہے جو دن کو رات پہ اور رات کو دن پہ لپیٹ دیتا ہے؟ کون ہے جو سردی میں سے گرمی، گرمی میں سے سردی کو نکال کے لاتا ہے؟ اس ذات کو پہچانو اور اس کی تو اللہ کو پہچانو، اللہ کے رسول کو پہچانو۔ اللہ کے نبی کون ہیں؟ یہ وہ ذات ہیں جو سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے بنی آدم کے سردار ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور پھر جنت میں رکھا ان کی اہلیہ کے ساتھ، پھر ایک چوک ہو گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے زمین پہ اتار دیا۔ بہت عرصہ اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے کہ اللہ مجھ سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ دیکھیے انسان میں اللہ نے ایک بات رکھی ہے، چوک آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور نافرمانی پھر اس شیطان نے بھی کی، لیکن شیطان سے جب اس نے نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا، اللہ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں میرے حکم کو مانا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو آگے اکڑ گیا، میں کیوں سجدہ کروں، میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ یہ مٹی سے بنا ہے اور یہ مٹی نیچے جاتی ہے، میں آگ سے بنا، آگ اوپر کو جاتی ہے، اس کو میرے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، میں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ اور اللہ نے کہا تو راندہ درگاہ ہو گیا، اب نکل جائے یہاں سے۔ اور دوسری طرف آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، فوراً اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ جب احساس ہوا کہ دیکھو جو حیا والے ہوتے ہیں نا، جو غیرت والے ہوتے ہیں، ذرا سی چوک ہو جاتی ہے، دیکھو جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے، باپ کی ماں کی پیشانی کا بل بھی برداشت نہیں کر سکتی،
حیا والی جو ہوتی ہے، ارے باپ کو اس بات سے اس سے اس کو ناگواری ہو رہی ہے، اس کے قریب نہیں جائے گی. ماں کو اس سے ناگواری نہیں، ماں کے اتنے احسانات، باپ کے اتنے احسانات. جو سمجھدار اور جو بے حیا ہوتے ہیں، اچھا جو چاہے کرتے رہو، تمہیں اس سے کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام چوک ہو گئی، رونا شروع کر دیا، اے اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے. برسوں روتے رہے. جو آتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے آنسو جمع کر لیں اور آدم علیہ السلام کے آنسو پھر بھی ان سے بڑھ جائیں گے. اتنا روئے، اتنا قلق اور دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ اللہ میں نے کیا قصور کیا. اسی معافی مانگنے کے دوران میں اللہ سے ایک دن عرض کیا کہ اللہ آپ مجھے محمد کے واسطے سے معاف کر دیں. جس کو واقعی دل کو چوٹ لگی ہوتی ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہر واسطہ تلاش کرتا ہے. چلو اس کے ذریعے کسی طرح میرا جو معبود ہے اور میرا جو محبوب ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے معاف کر دے. ہر واسطے کو تلاش کرتا ہے. اے اللہ مجھے محمد کے واسطے سے معاف کر دیں. پوچھا کہ محمد کون ہے؟ اللہ میں نہیں جانتا، لیکن جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا اور میری آنکھ کھلی تو میری نگاہ آپ کے عرش پر پڑی تو میں نے وہاں لکھا ہوا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس میں اس سے سمجھ گیا تھا کہ یہی وہ مبارک ہستی ہیں جو سب سے اونچی ہیں اور جن کا نام آپ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس پہ فرمایا کہ آدم وہ آخری نبی ہیں، آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن دیکھیے اگر ہم ان کو پیدا نہ کرتے تو ہم آپ کو بھی نہ پیدا کرتے. میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا امام بنایا. جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، یہاں سے چلے، بیت اللہ سے چلے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ براق پہ راستے میں ایک جگہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں اتر کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے. 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آگے چلے، پھر ایک اور جگہ اتر کے نماز پڑھی، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی جگہ، 4 جگہ 2 رکعت نماز پڑھی. پھر بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں کہاں یہ نماز پڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں میرے علم میں تو نہیں. فرمایا آپ نے پہلی جگہ جہاں نماز پڑھی وہ یثرب ہے، جو آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی. آپ مکہ سے ہجرت کر کے وہاں تشریف لے جائیں گے، وہاں 2 رکعت پڑھی ہیں. دوسری جگہ جو آپ نے پڑھی وہ شجرہ موسیٰ، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے باتیں کی تھی، کلام کیا تھا، وہاں آپ نے پڑھی 2 رکعت. تیسری جگہ جو پڑھی وہ مدین ہے، جو شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، وہاں ہجرت کر کے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. اور چوتھی جگہ بیت اللحم ہے، جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد جب بیت المقدس میں پہنچے تو سب انبیاء علیہ السلام کتار اس میں صفحے بنا کے کھڑے تھے اور امام کی جگہ خالی تھی، امام کا مصلی خالی تھا. جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو سب نے دیکھا اور جبرائیل ان کی طرف ایسے دیکھا کہ جیسے پوچھ رہے ہیں جی مصلی امامت کون کرے گا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور ان کو امام کے مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا. آپ نے 2 رکعت سب انبیاء کرام کو پڑھائی. اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے امام ہیں. میرے محترم بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے اتنے بڑے نبی ہمیں دیے، سب سے افضل، سب سے اشرف نبی اللہ نے دیے ہیں. اور جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے، سب نبیوں سے وعدہ لیا جاتا تھا کہ دیکھیے اگر آپ کے دور میں محمد رسول اللہ آگے تو آپ ان کی اتباع کریں گے، آپ ان کے پیچھے چلیں گے، آپ ان کی اتباع کریں گے. سب نبیوں سے یہ وعدہ لیا جاتا تھا. تو حتیٰ کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک کوئی کتاب لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں بھی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس طرح کی باتیں آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. غالباً تورات تھی یا دانیال علیہ السلام کے صحیفے کچھ اوراق تھے. آپ نے دیکھا تو آپ کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے اور وہ کتاب کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کی توجہ نہیں تھی. کچھ ادب کی وجہ سے بھی صحابہ کرام بہت کم دیکھتے تھے آپ کے چہرے، ایک روب تھا، ادب تھا ان کے اندر. ایک صحابی دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا عمر تیری ماں تجھے روئے، دیکھ نہیں رہا اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں. فوراً کتاب کو بند کیا اور کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. عجیب بات فرمائی کہ عمر ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے ہو،
ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ سنو، یہ صاحب کتاب یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام، ان کا دوسرا نام اسماعیل بھی ہے، اس میں اسرائیل۔ تو ایک بنی اسرائیل ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور ایک جو ہے وہ بنی اسماعیل ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ بنی اسرائیل میں نبی سے نبی، نبی پر نبی، نبی پہ نبی، بہت سارے انبیاء کرام، ان میں سے جس میں عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے۔ ان میں سے سب سے بڑے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور قرآن کے اکثر پاروں میں ان کا ذکر ہے، 1-2 کے علاوہ سب میں ان کا تذکرہ ہے۔ اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی ہوئے، اور جو سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو عمر، ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، یہ صاحب کتاب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی اگر آج تشریف لے آئیں تو یہ بھی میرے پیچھے چلے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، انہیں بھی میرے پیچھے چلنا ہوگا، میں جو شریعت لے کے آیا، میں جو دین لے کے آیا، ان کو بھی اس پہ چلنا ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ نے ایسے اونچے نبی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے سب سے بڑے نبی ہمیں عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ نے، میں نے ایسا کیا کہ کامیابی کا راستہ ایک ہی بنایا ہے، وہ ہے اللہ کا دین۔ اب ہم جتنا جتنا اس دینی زندگی کو اختیار کریں گے، اس پہ اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے، آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے۔ اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے، ہم اس دینی زندگی کو اختیار کریں، اور یہ خود بخود نہیں آتی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے انسان کو محنت کا خزانہ دیا ہے، جب وہ محنت ہوگی تو زندگی وجود میں آئے گی، اس زندگی پر پھر اللہ حالات کو ٹھیک کریں گے، دنیا کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے، آخرت کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس زندگی میں بہت سارے اللہ کے احکامات ہیں، عبادات ہیں۔ اچھا، عام طور پر ذہنوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، چلو اور حج کر لیا، قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں، چلو بہت زیادہ ہوا تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ حالانکہ دین کا مطالبہ یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندگی لے کر آئے ہیں جس میں ایک تنکے کی بھی بڑھانے کی یا ایک تنکے کی کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور زندگی کے ہر حال اور ہر فرد اس کے لیے اللہ کے رسول رہنمائی لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی تھی آپ کے 23 سالوں میں کہ آج دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ مالدار ہے، غریب ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، کالا ہے، گورا ہے، افریقہ میں رہتا ہے، یورپ امریکہ میں رہتا ہے، کہیں کوئی شخص وہ کسی حال میں ہے، بیماری میں، خوف میں، تنگی میں، فاقے میں، غربت میں، تبنگر، کسی حال میں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 برس دیکھ لیے اور مجھے اپنے لیے اصول نہیں ملے۔ پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک پوری زندگی لے کر آئے ہیں، پوری رہنمائی لے کر آئے ہیں۔ اور اللہ ہمارے علماء کرام کا بہت ہی بھلا کرے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سچی بات ہے، ان کے بہت سارے احسانات ہیں امت پر، یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس وراثت کا حق ادا کیا۔ ہر موقع پر امت کی رہنمائی کرتے ہیں کہ دیکھو اس عمل کو اس طرح سے کر لو، اس کو اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو، اس پہ اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی ایسی بات نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بتاتے ہیں، وہ تو وہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی، اسی کو یہ وضاحت سے امت کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے کو۔ تو ہم تو ان کے شکر گزار ہوں۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ ماشاء اللہ متوجہ ہیں نا جی سبھی حضرات، دیکھیے دن میں 5 دفعہ اللہ پاک ہمیں ایک بات سکھاتے ہیں۔ جب نماز کے وقت آتا ہے نا جی، پہلے تو ایک آواز لگتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے، اللہ بڑے ہیں، باقی سب ایسے ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بڑے سے ہوتا ہے، اس کی مانو، اس کی اطاعت کرو۔
اس کہہ کہ یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو پہچانو، اور یہ کلمہ عبدیت ہے، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانو۔ یہ سارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے، یہ بات ہے سارے دین کی جڑ۔ تو پہلے میرے بھائیوں، پہلے مذہب کی زمین تیار کرنی پڑتی ہے۔ یہ فیصلہ ہر مسلمان سے کرانا پڑتا ہے کہ دیکھو میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانوں گا۔ یہ بنیاد ہے۔ ایسے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا بعد میں اس کو، کہ میرے بھائیوں ایک عورت تھی، اس نے آٹا گوندھ کے تو وہ اندر گئی کسی کام سے، کوا آیا اور اس میں سے تھوڑا سا آٹا نوچ کے لے گیا۔ باہر آئی، دیکھا کوا سامنے بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگی کہ اگر میرے باپ کا گھر ہوتا تو تجھے بتاتی تو کیسے آٹا لے کے جاتا ہے۔ تو اس پہ اس کا سسر پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بیٹی اس گھر میں اور تیرے باپ کے گھر میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا نہیں تایا بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ نے کہا نہیں کیا فرق ہے؟ کہنے لگی اس دفعہ جب آپ گندم کی بجائی کریں نا تو پھر مجھے بتائیے گا، میں آپ کو بتاؤں گی کیا فرق ہے۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ گندم کی بجائی کا وقت آیا، ہل ول چلایا، زمین کو صاف کیا، نرم کیا، تو جب تیار ہو گئی تو کہا بیٹی اب جا کے ذرا دیکھ لے۔ وہ گڑھے میں پانی بھر کے لے کے گئی، اس گڑھے کو زمین پہ گرایا، جب گرایا تو وہ گڑھا ٹوٹ گیا۔ کہ نہیں تیار، ابھی نہیں تیار ہوئی زمین۔ پھر 2-4 دن کوشش کی، پھر نرم کیا، کہ اب دیکھو، دوبارہ گرایا، پھر ٹوٹ گیا، ابھی بھی نہیں تیار ہوئی۔ اس طرح 2-3 دفعہ ایسے ہوا۔ تیسری چوتھی دفعہ میں جب وہ گڑھا پانی کا بھر کے لے کے گئی، گرایا تو ٹوٹا نہیں، اس کے اندر گڑ گیا۔ کہتے اب اس میں بیج ڈالیں، یہ اب زمین تیار ہوئی ہے۔ جب اس سے جو گندم اگے گی اور اس سے جو آٹا تیار ہوگا، اس آٹے کو یہ کوا نوچ کے لے جانا تو دور کی بات، اس کے اندر پھنس کے رہ جائے گا، ایسی مضبوط وہ گندم ہوگی۔ تو پہلے میں نے عرض کیا کہ پہلے مذہب کی زمین تیار کرنی پڑتی ہے، اور مذہب کی زمین کیا ہے؟ سب کے جیوں میں یہ بات آئے کہ ہم اللہ کی مانیں گے اور حضور کے طریقے پر مانیں گے، سب کے اندر یہ بات آ جائے۔ صدر صاحب بھی اس کا فیصلہ کریں، وزیر اعظم صاحب بھی اس کا فیصلہ کریں، مالدار بھی یہ طے کرے، غریب بھی یہ طے کرے، گھر کی عورتیں بھی اس کا فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کی مانیں گی، حضور کے طریقے پر مانیں گی، مرد بھی اس کا فیصلہ کریں، بچے کے اندر یہ بات آئے، بازار کے تاجر ہیں، اسپتالوں کے ڈاکٹر ہیں، عدالتوں کے وکیل اور جج صاحبان ہیں، کوئی جھونپڑی میں رہنے والا فقیر ہے، کوئی جو ہے مزدوری کرتا ہے، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی دھوبی ہے، قصاب ہے، حجام ہے، کوئی موچی ہے، کوئی ہے، کوئی پلے داری کا کام کرتا ہے، کوئی اینٹ روڑے کا، اس کے لگانے کا، اس کے اٹھانے کا کام کرتا ہے، کوئی زمین کی کھدائی کرتا ہے، کوئی بڑا انجینئر اور ڈاکٹر ہے۔ ہر ایک کے اندر یہ بات آ جائے بھئی ہم تو اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانیں گے۔ یہ ہے میرے بھائیوں سارے مذہب کی زمین، سارے مذہب کی جڑ اور بنیاد۔ اس پہ سب کو لانا، اس پہ سب کو لانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب امت اس پر آ جائے گی، پھر آگے اللہ جزائے خیر اہل علم پھر اس کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فیصلہ تو کرے، اس کو کوئی طے تو کرے کہ ہم تو اللہ کی مانیں گے۔ کپڑا پہننا ہے، اللہ کا حکم کیا، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے؟ شادی کرنی ہے، بتائیے اللہ کا حکم کیا، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے؟ کاروبار کرنا ہے، اللہ کے فضل سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایسی زندگی دی ہے، صرف اتنا نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ بتا دیا، روزے کا طریقہ بتا دیا، عبادات کا، بلکہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ جوتا کیسے پہننا ہے، جوتا کیسے اتارنا ہے، اللہ فرمایا کہ یہ جو بند قسم کا جوتا ہوتا ہے نا، اس کو پہننے سے پہلے جھاڑ لیا کرو، ہو سکتا ہے اندر کو کیڑا کو سانپ بچھو پڑا، اس کے پیچھے کچھ واقعہ بھی ہے۔ فرمایا کہ جو بغیر منڈیر کی چھت ہے، اگر کوئی اس کے اوپر سو گیا تو بھائی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ کبھی فرمایا کہ جب دریا کے کنارے بھی بیٹھو تو وضو کے لیے پانی زیادہ استعمال نہ کرو، اس میں کیسے جو ہے وہ پانی کا استعمال کرنا ہے اس کی رہنمائی کر دی۔ کہا بہتے ہوئے پانی میں بھی پیشاب نہ کرو، اس میں پخانہ نہ ڈالو اس کے اندر۔ کون سی چیز ہے جس میں رہنمائی نہیں فرمائی اللہ کے رسول نے؟ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ فیصلہ ہر مسلمان سے کرانا کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور حضور کے طریقے پر ماننی ہے۔ اب اس کا تعلق ہے دلوں کے ساتھ، یہ بات دل کے اندر ہوتی ہے نا جی، ہر مسلمان، اور یہ سارے مسائل کا حل ہے اس کے اندر، اس میں سارے مسائل کا۔ جھگڑے کس بات پر ہوتے ہیں؟ کس بات پر ہوتے ہیں؟ بیوی کہتی ہے
کہ خامد میری نہیں مانتا، خامد کہتا ہے بیوی میری نہیں مانتی، اور دین کیا کہتا ہے دونوں اس پر آ جائیں، اچھا ابھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ مانیں گے، جوڑ بیٹھ جائے گا میاں بیوی کا۔ اولاد کہتی ہے ماں باپ ہمارا خیال نہیں کرتے، ماں باپ کہتے ہیں اولاد ہماری فرما برداری نہیں کرتی، بھائی دونوں اس پر آ جاؤ کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو چاہتے ہیں وہ کریں گے، اس کو کریں گے۔ حکومت، پبلک حکومت کے خلاف ہڑتال کرتی ہے، جلوس نکالتی ہے، توڑ پھوڑ کرتی، بھائی اس سے تھوڑی مسئلے حل ہوں گے۔ اور حکومت پبلک کو دباتی ہے، کبھی ٹیکسوں کی شکل میں، کبھی مختلف شکلوں میں، بھائی دونوں اس پر آ جاؤ کہ بھئی جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، ہم اس پہ چلیں گے، اس سے حکومت اور پبلک دونوں کا جوڑ بیٹھ جائے گا، آپس میں اجتماعیت آئے گی۔ قبائل میں آپس میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اجی ہم ایک جگہ گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ 150 گز کی پہاڑی ہے، اس کے ایک طرف ایک قبیلہ، دوسری طرف دوسرا قبیلہ، وہ کہتے ہیں یہ ہماری پہاڑی، وہ کہتے ہیں ہماری پہاڑی، اور دونوں میں لڑائی چل رہی ہے، اب تک دونوں طرف سے 150 آدمی مر چکے ہیں۔ دونوں مل کے آ جاؤ اور آ کے پوچھ لو، بتائیے بھی اس بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ یہ فیصلہ ہر ایک سے کرانا، اس فیصلے پہ ہر ایک کو لانا، اور یہ نبی کا پہلا کام ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ قلوب اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ قلوب جو ہیں وہ خالی بات سے نہیں بدلتے، قلوب تو اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، حکومتیں دلوں کو نہیں بدل سکتی، فوجیں دلوں کو نہیں پلٹ سکتی، مال کے ذریعے دل نہیں بدلے جا سکتے، ہتھیاروں کے ذریعے سے دلوں کو نہیں بدلا جا سکتا۔ قلوب کے بدلنے کا راستہ صرف ایک ہے، وہ ہے نبی کی محنت، نبی کی جوہر، اس کی دن کی محنت، اس کی راتوں کی دعائیں، راتوں کا رونا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو سب کے دلوں میں یہ بات آئے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانیں گے۔ بچے کے اندر یہ بات ڈالنی ہوگی، اس کے اندر یہ بات لانی ہوگی کہ ہمیں اللہ کی ماننی، اللہ کے رسول کے طریقے پر ماننی۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، انبیاء کرام کی طرح لوگوں کے پاس چل کے جانا۔ اب جب یہ فیصلہ کر لیں گے نا جی، اندر ہر مسلمان یہ فیصلہ کر لے گا، اس کے بعد آ کے پوچھیں گے اہل علم سے، اجی بتائیے، میں عرض کر رہا تھا بیچ میں نے بات چھوڑ دی کہ دن میں 5 دفعہ اللہ بتاتے ہیں کن کو آگے رکھنا ہے، کن کو پیچھے رہنا ہے۔ اس کو دن میں کہ جی بریگیڈیئر صاحب آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، اجی وزیر صاحب آپ ذرا پیچھے، مولانا آپ آگے تشریف لائیے، حافظ صاحب آپ آگے تشریف لائیے۔ کیوں؟ 5 دفعہ اللہ بتاتے ہیں کہ کن کو آگے رکھنا ہے، کن کو پیچھے رکھنا ہے۔ ان سے پوچھ کے چلو، ان سے رحمان کے ضابطے، اس کی صفات، اس کے احسانات، اس کی نعمتیں جاننے والوں سے پوچھو، جاؤ جا کے پوچھو ان سے، وہ بتائیں گے تمہیں، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دیکھیے ہر ادارے کا ایک مقصود ہوتا ہے، ہر ادارے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے ایک آپ کے ہاں یہ میڈیکل کالج بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، تو اب اس کالج میں اس کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے کہ اس طرح کے لوگ تیار کیے جائیں جو لوگوں کی بیماری صحت کی ضرورت کو پورا کریں۔ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کو سنبھال سکے، اس قسم کے لوگ تیار کیے جائیں۔ اسی طرح آپ کے یہاں پر ایک زرعی یونیورسٹی بھی سنتے ہیں، اس میں اس کا مقصود کیا ہے کہ اس قسم کے لوگ تیار کیے جائیں جو لوگوں کی کھانے پینے کی اور گندم چاول سبزیاں پھل اس کی ضرورت کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں۔ اس سارے تو ہر ادارے کا ایک مقصود ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی زرعی یونیورسٹی کا چکر لگا کے آیا اور میڈیکل کالج میں چلا گیا، وزیر صاحب ہیں، بہت پڑھے لکھے سمجھدار شمار ہوتے ہیں، سارے ہسپتال کو اور میڈیکل کالج کا چکر لگایا، اس کے بعد بیٹھے کہ جی کوئی آپ کی رائے کو تجویز ہو۔ کہنے لگے میں پچھلے ہفتے گیا تھا زرعی یونیورسٹی میں، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے گندم چاول تو روزمرہ کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، آپ یہاں جن کو ڈاکٹری پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو گندم اگانے کے طریقے بھی بتائیں، ان کو چاول اگانے کے طریقے بھی بتائیں۔ دوائی تو بیماری میں ضرورت پڑے گی، کھانے پینے کی چیزوں کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے وہ بات اس کی مان لیں گے؟ اچھا جواب میں کیا کہیں گے؟ یا تو وہ کہ ان بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اس ادارے کا مقصد کیا ہے، یا یہ کہ بیچارہ نے کچھ ایسا ہی ہے۔ تو ہر ادارے کا مقصود ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے اہل علم ہیں، اللہ جزائے خیر دے، ان اداروں کا کچھ مقصود ہے۔ مقصود کیا ہے؟ ان کا مقصود کیا ہے کہ ہر شخص کی اس بارے میں رہنمائی کی جائے کہ دیکھو تم سے متعلق اللہ کے حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، آؤ ہم سے سیکھو، اس کو پوچھو۔ جب اس کو اختیار کرو گے، اس کو سمجھو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اس کو جا کے پوچھو۔ اب یہ جو پوچھنے کے لیے جائیں گے تو فرشتے ان کے اعزاز میں پر بچھائیں گے۔ جب یہ پوچھنے کے لیے جائیں گے تو ان چونٹیاں، پرندے اور مچھلیاں ان کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گی۔ یہ پوچھنے کے لیے جانا اتنا قیمتی ہے۔
تو میرے بھائیوں اہل علم سے جا کے پوچھنا کہ جی بتائیے اس موقع پر اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، شادی میں، غمی میں، کاروبار میں، ملازمت میں، کھیتی باڑی میں، ہر چیز میں۔ تو لیکن یہ وہ پوچھے گا جس کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ میری کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اللہ کی مانوں گا، حضور کے طریقے پہ مانوں گا، اس کے مقابلے میں چاہے مال چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑوں، چاہے حکومت جاتی ہے چلی جائے، چاہے مال قربان ہوتا ہے چلے، اس کو نہیں دیکھوں گا، پر مجھے تو اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول جان دینی پڑے جان دینے کو تیار ہو جائے گا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا، اللہ کے رسول کے طریقے کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ فیصلہ کرنا میرے بھائیوں، جب یہ اندر یہ بات ہوگی، اب پھر وہ ماں باپ کے ساتھ بھی ادب کا معاملہ کرے گا۔ بھئی اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ جو ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں، بہت بڑے آدمی تھے۔ اچھی دو بھائی تھے، امام محمد غزالی اور امام احمد غزالی۔ احمد غزالی بڑے تھے اور امام محمد غزالی چھوٹے ہیں۔ اس میں جو ان کا نام تھا محمد، ہمارے ہاں چونکہ پنجاب میں عام طور پہ محمد نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، خالی کہتے ہیں خالی محمد رکھتے ہیں، ضرور رکھتے ہیں، اور محبت کی بات ہے کہ برکت کے لیے ہر نام کے ساتھ محمد جوڑتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو لیکن اوپر جو ملتا ہے بہت سارے حضرات، یہ جو ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب عام دعاؤں کی کتاب ملتی ہے حسن حسین، ان کا جو نام ہے نا جی محمد بن محمد الجزری، اور یہ جو مجھے امام غزالی سے جو یاد آیا، ان کا جو پورا نام ہے نا جی، اللہ اکبر، ان کا نام ہے شیخ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالی۔ 6 پشتوں سے محمد نام چلا آ رہا ہے۔ تو لیکن اس کے آداب ہے، فرمایا کہ بچوں کا نام محمد رکھو، ضرور رکھو، لیکن پھر ان کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ میرا نام لے کے، ایک ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک غلام تھے، تو اس غلام کا نام تھا محمد۔ تو ایک دن کہنے لگے بڑی محبت سے، وہ غلام کہنے لگا ان سے، ہارون رشید سے، کہ جب آپ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا وضو ہے کہ نہیں۔ کہنے میں تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہنے لگے کہ جب آپ کا وضو ہوتا ہے تو آپ مجھے یا محمد کہہ کے بلاتے ہیں، اور جب آپ کا وضو نہیں ہوتا تو آپ مجھے یا غلام کہہ کے بلاتے ہیں، نام نہیں لیتے حضور کا اس وقت میں۔ یہ محبت کی بات ہے، ادب کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ بچوں کا نام محمد رکھتے ہو، پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہو، ان کو برا بھلا بھی کہتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو خیر میں اس کر رہا تھا کہ امام احمد غزالی اور امام محمد غزالی یہ دونوں بھائی تھے۔ امام احمد غزالی ساری رات اللہ کی عبادت میں رہتے تھے، اور بڑے بھائی تھے، اور چھوٹے بھائی امام محمد غزالی ساری رات اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے، ٹانگیں دبائی، پاؤں دبایا، سر دبایا ان کا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی زندگی بھر یہ تمنا نہیں ہوئی کہ میں اپنے بھائی کی ساری رات کی عبادت کا ثواب لے لوں اور اپنی رات کی ماں کی خدمت کا ثواب اس کو دے دوں۔ ماں کی خدمت کرنی، باپ کی خدمت کرنی، یہ اللہ اور اللہ کے رسول بتائیں گے۔ میرے بھائیوں، چچا ہے، آدمی کا چچا اس کے باپ کی جگہ ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، بڑا بھائی۔ اس میں دوسری بات بھی ہے کہ جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ ایسے شفقت سے پیش آئے جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے پیش آتے ہیں۔ گھر میں پھوپھیاں ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، یہ سب بہت اونچے رشتے ہیں، اور یہ خونی رشتے ہیں، ان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ میری بہن قیامت کے دن میں میری بہن بن کے اٹھے گی، میرا بھائی قیامت کے دن میں میرا بھائی بن کے اٹھے گا۔ یہ ابدی رشتے ہیں، ان کو کوئی نہیں توڑ سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا ان کو۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی رہنمائی بتا دی۔ میرے بھائیوں، خالہ یعنی آدمی کی خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی جب شہادت ہوئی احد میں، تو ان کی ایک بیٹی تھی چھوٹی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے کہا کہ اس بچی یتیم بچی ہے، میں اس کی پرورش کروں گا، اور میری بھتیجی ہے، بھائی کی بیٹی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس بچی کو، چونکہ شوق تھا یتیم بچوں کو پالنا، ہے کہ تمہارے گھروں میں سے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔
کوئی جو یہ چاہے، جس کے دل میں ذرا سختی ہو، چاہے کہ اس کے دل میں رقت اور نرمی پیدا ہو، وہ یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دیں گے۔ تو کہا کہ میں اس بچی کو، اس کی پرورش میں کروں گا، میری بھتیجی ہے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے انہوں نے کہا کہ یعنی بھتیجی نے کیا ان کی یعنی یہ جو ہے جعفر بن ابی طالب یعنی کیا ان کی جو ہے بہن لگی، ان کے جو کیا اس کا چچا کی بیٹی ہے نا جی، حضرت حمزہ رضی اللہ چچا تھے نا، تو ان کی بیٹی، تو ان کی بہن لگی، حضرت علی کی میری بہن لگتی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ اتنے میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آگے، یہ عبداللہ بن رواحہ آگے، انہوں نے کہا کہ یہ میری بھتیجی ہے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ کیوں؟ چونکہ جب ہم یہ آپ حضرات مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو حضور نے میری مواخات کرائی تھی، مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھائی بنایا تھا، اس لیے میری بھتیجی ہے، تو میں اس کی پرورش کروں گا۔ اتنے میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آگے، انہوں نے ایک اور بات کہی، اگرچہ یہ ان کے بھی چچا کی بیٹی تھی، لیکن انہوں نے اور بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کی پرورش میں کروں گا، چونکہ اس کی جو یعنی میری جو اہلیہ ہے وہ اس کی مانگی بہن ہے، تو دونوں یعنی یہ اس کی خالہ لگتی ہے میری۔ تینوں حضرات چلے گئے حضور کے پاس اور جا کے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہ ہمارے تینوں کا یہ مسئلہ ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے ساری بات سنی اور فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب ان کو لیں گے، چونکہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اب پنجابی کا لفظ ہے نا یہ ماں کے لیے، کیا خالہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ماسی، ماں جیسی، ماں جیسی۔ اللہ کی شامت اللہ رحم کرتے ہمارے یہاں، وہ ادھر بٹروں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، پڑوس کے گھر میں خالہ بیمار ہے، اس کی جا کے کوئی ٹانگیں دبانے کو سر دبانے کا وقت نہیں ان کے پاس، چچا بیچارہ اس کا جو ہے نا کوئی جا کے اس کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ بڑے قیمتی رشتے، ان کا خیال کرنا، اسی طرح گھر کی زندگی، اللہ اور اللہ کے رسول۔ لیکن یہ کون کرے گا جس نے اندر سے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے تو اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، میں تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا ہوں۔ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے گھر میں، محبت سے، شفقت سے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بہت خوبصورت زندگی ہے جو اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے تھے، لیکن کم قسمتی سے ہم سے ناقدری ہوئی، اس کی ہم سے ناقدری ہوئی، اس ناقدری کی وجہ سے وہ زندگی ہمارے ماحول سے نکل گئی، اور اس زندگی کے نکل جانے کی وجہ سے پریشانیوں کا گھر بن گئی پوری دنیا۔ اور میرے بھائیوں، اس کا راستہ صرف ایک ہے کہ ہم واپس اس پر آ جائیں۔ یہ جو زندگی ہے نا جی، یہ پورے عالم میں آج بھی وجود میں آ سکتی ہے، آج بھی وجود میں آ سکتی ہے، بس تھوڑا سا ہمت کرنے کی بات ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت دے، اللہ آپ کی صحتوں میں اور آپ سمجھ میں برکت دے۔ ایک عزم کرنے کی بات ہے کہ ہم نے ساری دنیا کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ دیکھو، دلوں میں تو اللہ ہی ڈالے گا، لیکن کچھ لوگ فیصلہ کریں، کچھ لوگ طے کریں کہ ہم نے سارے عالم بیٹھے رہے، تشریف رکھیں، ابھی جانے کے لیے نہیں کہا، تشریف رکھیں، ابھی آپ آزاد سب کچھ فارغ کر کے آئے ہیں، متوجہ ماشاء۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، گزارش ہے کہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا جی، یہ سب فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ساری دنیا کو پلٹنا ہے۔ کیا مطلب پلٹنے کا؟ کیا مطلب؟ ساری دنیا کو ان کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف کو موڑنا ہے۔ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو بھائی، جو نفع تمہیں مال میں، چیزوں میں، حکومتوں میں نظر آتے ہیں، یہ سب اللہ کے ارادے سے ملیں گے، اس لیے اللہ کی طرف کو چلو، اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے گا، اللہ تمہیں عزتیں دے گا، بلندیاں دے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں امن دے گا، تمہارے حالات ٹھیک کرے گا۔ ایک ایک انسان کو جا کے یہ سمجھانے کی بات ہے، اور دنیا سے آخرت کی طرف ان کا رخ موڑ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال ان کی طرف ان کا رخ موڑے، ساری دنیا کا رخ موڑے۔ پوری دنیا میں جانا، دنیا لینے کے لیے نہیں جانا۔ ایک دیکھیے، مسلمان دنیا میں بھکاری بن کے نہیں جاتا، دائی بن کے جاتا ہے، بھیک مانگنے کے لیے نہیں جاتا، مال دے دو، ڈگری دے دو، نوکری دے دو، اس کے لیے نہیں جاتا۔ مسلمان تو دنیا کو پلٹنے کے لیے جاتا تھا، دائی بن کے جاتا تھا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ گئے، بہت بڑے صحابی ہیں، پوری جماعت تھی ان کے ساتھ، تو ان کو رستم کے دربار میں تشریف لے گئے۔
رستم نے جو سپہ سالار تھا اس وقت، جو فارس کی جو مملکت تھی اس وقت دو بڑی حکومتیں تھیں، روم اور فارس. تو فارس کی حکومت کا جو سپہ سالار تھا رستم، اس کے پاس گئے. اس نے پوچھا تم لوگ کیوں آئے ہو ہمارے پاس؟ تو جواب میں کیا کہا؟ دیکھو ہم آئے نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے یہ کہنا کہ ہم اللہ کے نمائندے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اور کیوں بھیجا ہے؟ غور سے سنو، کیوں بھیجا ہے؟ کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں، اللہ کی ماننے پر تیار کریں. اے لوگو اللہ کی مانو، اللہ کے بندے بن کے چلو. اور اس لیے بھیجا ہے کہ ان کو دنیا کی تنگیوں سے نکالے، اس کی راحتوں میں لے کر آئیں، آسانیوں میں لے کر آئیں. اور اس لیے بھیجا ہے کہ جو دنیا میں غلط طریقے، ظلم کے اور بے انصافی کے اور چھینا جھپٹی کے اور مار دھاڑ کے طریقے جو دنیا میں چل رہے ہیں، ان سے نکال لے اور اسلام کے عدل والے اور انصاف والے طریقوں میں لے کر آئیں. اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں تمہارے پاس، اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، اللہ نے بھیجا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اپنی اس حیثیت کو بھولے ہوئے ہیں اس وقت میں، اس حیثیت کو ہم بھول گئے. ایک آدمی کو ملک کا صدر بنایا، وزیر اعظم بنایا، اس نے کیا کیا؟ استعفیٰ دے کے بازار میں جا کے سبزی کی دکان کھول لی. سب کہیں گے اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کیا؟ اپنی اتنی اونچی حیثیت کو چھوڑ کے تم نے بازار میں سبزی کی ریڑھی لگا لی. یہ کوئی بات ہے؟ کیوں جی؟ سب کیسی نہ سمجھی کی بات. میرے بھائیوں، اللہ نے اس امت کو چنا، اس ایک بڑے کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، سارے عالم کی طرف اس کو بھیجا، سارے عالم کے لیے بھیجا. فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں اقوام عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اور کس لیے بھیجا جا رہا ہے؟ تم ان کو نیکی کی طرف دعوت دو اور برائیوں سے منع کرو. یہ تمہارا کام ہے. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ کام جو ہے نا جی، ایک ایک مسلمان کے پاس جا کے اس کی منت سماجت کرنے کا ہے. اس کے ریڑھی والے کے پاس جائیں، دیکھ تو حضور کا امتی ہے اور تجھے اللہ نے ساری دنیا کے لیے بھیجا ہے. دیکھ، ہاں تو ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے بھائی مسیح الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن مجھے فرمایا، یہ بڑے افسر تھے، کشمیر میں چیف سیکرٹری بھی رہے، اس سے پہلے سندھ میں سکھر وغیرہ میں یہ وہاں کمشنر رہے، ڈپٹی کمشنر وغیرہ. تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ جس علاقے میں رہا وہاں میں ایک چلہ وہاں لگا لیں. میں نے کہا جی بھائی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بھائی صاحب سے پوچھا، انہوں نے اجازت دے دی. ہم نے کہا جماعت بنائی، وہاں چلے گئے. سکھر میں ہم گشت کر رہے تھے تو ایک بڑے افسر تھے، ان کے ہاں گئے، سے بات چیت ہوئی. تو میں نے تعارف کرایا، جی ہمارے یہاں پر پہلے کمشنر رہے ہم. تو ان کے سر کے پیچھے ایک تختی لگی ہوئی تھی لکڑی کی، اس کے اوپر پرانے افسروں کے نام لکھے ہوئے تھے. تو سب سے اوپر ان کا نام لکھا ہوا تھا. خیر بہت خوش ہوئے. اس کے بعد جب باہر آئے تو مجھے انہوں نے واقعہ سنایا اپنا کہ میں تبلیغ میں کیسے لگا، اس کام کی طرف کیسے متوجہ ہوا. کہنے لگے کہ شروع کی بات ہے، تبلیغ کو کوئی جانتا نہیں تھا. تو میرے پاس ایک دن ایک دوست آئے، کہنے لگے کہ یہاں ایک گاؤں میں کچھ اللہ والے، کوئی نیک لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ والوں کے پاس جانا، ان سے دعا کرانا، یہ تو ایمان کا حصہ ہے. اچھا ہم چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے کوئی دعا لے لیتے ہیں. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. خیر ہم گاڑی نکالی، ہم چلے گئے. وہاں کچی مسجد تھی، چھوٹی چھوٹی اس کی دیواریں اور کھجور کی اس کی جو پتے تھے نا اس کی چھت بنائی ہوئی تھی اور فرش بھی اس کا کچا تھا. خیر عصر کے بعد ہم پہنچے تو ایک آدمی وہاں بیٹھ کے بات کر رہا تھا. تو بڑی اچھی باتیں اس نے کی. اس کے بعد مغرب کی نماز ہوئی. نماز کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے بات کرنی شروع کی. میں دیکھتا رہا، اس کے جو کپڑے تھے پرانے سے کپڑے اور ٹوپی بھی اس کی پھٹی پرانی ٹوپی تھی. لیکن جو بات کر رہا تھا 6 نمبروں کی بات کی اس نے. لیکن اپنی بات میں ایک جملہ وہ بار بار کہے کہ ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ اللہ کی ماننے والے بن جائے، ساری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. میں سوچ میں پڑ گیا، کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آدمی، اس کا حلیہ دیکھو، مسجد کی حالت دیکھو، اس کی ٹوپی، اس کے کپڑے دیکھو، اور یہ ساری دنیا کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہے. اور میں اتنا بڑا افسر، میرے کپڑے، میری گاڑی، میرا سب کچھ، اور میری سوچ اپنے ضلع سے باہر نہیں جاتی. اس کام کو دیکھنا چاہیے جس کام نے اس کی سوچ کو اتنا اونچا کر دیا ہے. پھر آگے مجھے مخاطب کر کے ایک بات کہی، عجیب وہ جملہ تھا، سونے کے پانی سے بھی لکھو تو قیمت ادا نہیں ہوتی. مجھے کہنے لگے کہ سنو، قومیں ہمیشہ اپنی سوچ سے بلند ہوا کرتی ہیں، سوچ سے اونچی ہوتی ہے. یہ کیا بات ہے کہ میری صبح کے کھانے کا کیا بنے گا، شام کے ناشتے کی روٹی کا اس کا کیا بنے گا، میری نوکری میں، یہ کوئی سوچ ہے.
مسلمان کے سوچنے کی چیزیں ہی نہیں ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، وعدہ کر رکھا ہے تمہیں ملے گی. یہ مسلمان کے سوچنے کی بات ہی نہیں تھی، کن چکروں میں پڑ گیا. تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے، اللہ کے ہاں سے بات ہے. تمہارے ذمے کا جو کام تھا سارے عالم کو سامنے رکھ کے سوچو تمہیں کیا کرنا ہے. عجیب وزیر اعظم صاحب، آپ پاکستانی بن کے سوچو گے تو اس اعتبار سے آپ کی تربیت ہوگی. صدر صاحب، اگر آپ پاکستان کے صدر بن کے سوچو گے تو اس اعتبار سے اللہ آپ کو سجھائے گا. اگر آپ کسی دفتر کے کلرک بن کے، اسی اعتبار سے آپ کی تربیت. جس دن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں سارے عالم کا ذمہ دار ہوں اور پوری دنیا کو اللہ کے سامنے جھکانا، اس کی محنت کرنا، کوشش کرنا میری ذمہ داری ہے، اور اللہ سے مانگو گے، اللہ پاک آپ کی رہنمائی کرے گا. اللہ خود رہنمائی کرے گا. میرے بھائیو، اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے. جب آدمی فیصلہ کر لیتا ہے نا جی، اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. وہ ذات تو اتنی بڑی ذات ہے. اس نے فیصلہ کیا چیونٹیوں سے کام لینا، چیونٹیوں سے کام لے لیا. اس نے فیصلہ کیا ابابیلوں سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، اور کنکریوں سے کام لے کے ابرہا جیسا ہاتھیوں کا لشکر، اتنا بڑا حکمران، اس کے سارے لشکر کو ملیا میٹ کر دیا. اس نے فیصلہ کیا، اس نے ارادہ کیا کہ مجھے کام لینا ہے. اس نے کیا کیا؟ ہاں، عرب کے ان پڑھ بدوؤں سے کام لے لیا. ان پڑھ بدو، ان سے کہا جن کو یہ نہیں کہ یہ روٹی ہے کہ یہ رومال ہے، یہ نہیں پتا کہ اخروٹ جو ہے درختوں کے اوپر پتھر لگا ہوا ہے یا پھل لگا ہوا ہے. اس قسم کے سیدھے سادے لوگ، اللہ نے ان سے کام لیا. اور اس وقت کی جتنی دنیا کی بڑی جو دونوں قوتیں شمار ہوتی تھی، روم اور فارس، اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. جو اس کا نظام چلتا ہے، اس کا سکہ چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے. جب وہ کام لینے کا ارادہ کر لیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کوئی فیصلہ تو کرے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. ابھی تو ہم نے اتنا ہی ہے کہ بھئی سے روزہ لگا لوں گا، چلہ لگا لوں گا، اچھا چلو اور کوشش کروں گا، 4 مہینے لگا لوں گا. یہ بھی بڑی بات ہے، معمولی نہیں ہے. یہ راستے کی ابتدائی چیزیں ہیں، ابتدائی شکلیں. لیکن میرے بھائیوں، آپ پہنچنا کہاں ہے کہ ایک امت ایسی تیار ہو پوری. دیکھو ایک بات عرض کروں اس میں کہ اس کام میں ایک امت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک امت بنائی جا رہی ہے. دیکھیے، امت جو ہے وہ کسی ایک طبقے کا نام نہیں ہے. سینکڑوں قومیں، سینکڑوں طبقے، مالدار، غریب، شہری، دیہاتی، اس کے اندر تاجر بھی، ذمہ دار بھی، کالے بھی، گورے بھی، اس میں پٹھان بھی، بلوچ بھی، اس میں پنجابی اور سندھی بھی، ملیشین اور ترک بھی، اور اس کے اندر سوڈانی اور صومالی بھی، عرب اور عجم، سب مل کے امت بنتی ہے، سب مل کے امت بنتی ہے. لیکن امت کب بنے گی؟ کب امت بنے گی؟ کوئی انجمن، کوئی تنظیم بنانا چاہے تو اس میں 2-3 باتیں ہوتی. پہلی بات ہے کہ اس انجمن کے سامنے ایک مقصد ہوگا. اگر مقصد مختلف ہیں تو پھر وہ انجمن اور تنظیم نہیں ہے، وہ بھیڑ ہے. دوسری بات، اس منزل تک پہنچنے کا، اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ اور ترتیب ایک اختیار کریں گے، وہاں تک پہنچیں گے. پھر وہ انجمن کہلائے گی، وہ تنظیم کہلائے گی. اگر منزل مختلف ہے اور طریقہ، راستہ مختلف ہے تو وہ پھر انجمن نہیں ہوگی، وہ بھیڑ ہوگی. میرے بھائیو، یہ امت کم قسمتی سے امت نہ رہی. سوچ بدل گئی. ہم پاکستانی ہیں، ہم ملیشین ہیں، ہم ترک ہیں، ہم صومالی اور سوڈانی ہیں، ہم عرب ہیں، ہم جو ہے کیا بن گئے؟ ہماری مزدوروں کی یونین ہے، ہماری تاجروں کی یونین ہے. نہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں. اور ہمارے سامنے ایک مقصد ہے، اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو. اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے. ہمارا بچہ دیکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا جی، بچے بڑے سب کے جب پیدا ہوئے تھے تو سب کے کانوں میں اذان دی گئی تھی. اور اذان کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، مکمل دعوت. یہ دعوت کی آواز اس کے کان میں ڈالی گئی، اور اس بچی کے کان میں، اس بچے کے کان میں. اور اس دعوت والی آواز کو اپنے اندر بٹھاؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، اور اس دعوت کی آواز کو لے کے عالم میں پھیلاؤ. یہ اس امت کا کام تھا. اس امت کو پیدا اس لیے کیا گیا، لیکن ہم بھول گئے. ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، انہی کو اپنا مقصد، انہی کو اپنا کام سمجھ لیا، انہی کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیا. میرے بھائیوں، اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ اللہ ہم سے یہ چوک ہوئی، ہم سے یہ قصور ہوا. اور دیکھیے، یہ بہت بڑا قصور ہوا ہے.
یوں فرمایا کہ جب میری امت دعوت کے کام کو چھوڑ دے گی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، تو وہی کے برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اس کے بزرگ لوگ دعائیں مانگیں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور یہ اللہ سے معافی مانگیں گے، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اور جب یہ امت اس دعوت والے کام پر تھی، صحابہ کرام نے دونوں چیزیں سیکھی۔ وہ پوری زندگی سیکھی، جو میں نے عرض کیا نا کہ ایمانی زندگی اور اسلامی زندگی، پوری زندگی سیکھی، عملاً سیکھی، خالی کتابیں نہیں، وہ عملی طور پر اس زندگی کو سیکھا، اور اس کے بعد پھر اس زندگی کو لے کے اقوام عالم کے پاس گئے، جماعتیں بن بن کے ساری دنیا کے ملکوں کے پاس گئے، اور جا کے دو باتیں کہتے تھے۔ یہ آخری جو چند باتیں عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سننے کی، دو باتیں کہی انہوں نے۔ 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے انہوں نے عملی طور پر دونوں چیزوں کو سیکھا، دین کو سیکھا اور دین کی محنت کو سیکھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی، پہلے نبیوں کی ذمہ داری تھی، اب حضور کے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو یہ ذمہ داری دی گئی، اس لیے اللہ کے رسول نے دونوں چیزیں دی، ایک تو دین دیا اور دین کی مکمل شکل دی، مکمل دین دیا، پورا دین جس میں کوئی گنجائش نہیں اضافے اور کمی کی، اور دوسری بات دین ساری دنیا میں ہر دور میں کیسے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرو گے، اس محنت کا طریقہ بھی امت کو دے دیا، جو صرف اس امت کو ملا ہے، پہلے کسی امت کو نہیں ملا، صرف اس امت کو دیا گیا، اور اللہ کے رسول عملاً اس کو سکھا کے گئے۔ تو حضرات صحابہ کرام حضور کے زمانے میں بھی یعنی کو مدینہ منورہ سے کہتے کہ 150 کے قریب جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی، بعضوں میں تھوڑے افراد تھے، 3-4 بھی تھے، بعضوں میں 10-12، بعضوں میں کوئی 300 اور بعضوں میں 30,000 تک نکلے جماعتوں میں، کوئی تھوڑے وقت کے لیے تھی، کوئی زیادہ وقت کے لیے تھی۔ تو یہ جماعتیں اللہ کے راز ہیں۔ چند مواقع پر قتال بھی پیش آ گیا ان کو، لیکن یہ جماعتیں ایک محنت کے لیے نکلی۔ میرے بھائیوں، جب حضور کا وصال ہوا تو اس کے بعد حضرات صحابہ کرام نے دونوں چیزوں کو لیا، اس زندگی کو بھی لیا، چونکہ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر سب کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو منا میں آپ نے بیان فرمایا، اور وہ بیان ایسا آپ کا ایک معجزہ تھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں، ہر صحابی یوں کہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ ہر شخص براہ راست آپ کی آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا، چاہے دور تھا چاہے نزدیک تھا، ایسی اللہ نے برکت دی۔ تو منا میں آپ نے خطاب کیا، پہلے پوچھا ان سے کہ دیکھو مجھے جو اللہ نے ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، مجھے جو دین دے کر بھیجا تھا، وہ مکمل دین میں نے تم تک پہنچا دیا؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ یا رسول اللہ، آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا، اور آپ نے امانت کو پورا پورا ادا کر دیا۔ فرمایا کہ اچھا اب تمہاری ذمہ داری ہے، جو موجود ہے اس دین کو، اس پورے دین کو لو اور اس کو لے کے اقوام عالم کے پاس جاؤ، اب تمہاری ذمہ داری ہے، جو موجود ہیں ان کے ذمے، اب ہم جیسے موجود ہیں ہمارے ذمے اگلوں تک پہنچانا، جن تک پہنچے ان کے ذمے اگلوں تک پہنچانا، یہ ایک نظام قیامت تک کے لیے اس کو دے دیا گیا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے دونوں چیزوں کو حضور سے لیا، پورے دین کو لیا اور دین کی محنت کو لیا، اور لے کے پھر اقوام عالم کے پاس گئے، اور وہاں جا کے دو باتیں کہتے تھے، اسلم تسلم، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے، اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے۔ سلامتی میں سب کچھ آ جاتا ہے، امن، عزت، راحت، چین، محبت، محبوبیت، برکت، خیر، سب کچھ تمہیں ملے گا، اسلام لے آؤ، اسلم تسلم، اسلم تسلم۔ اب ان کی طرف سے سوال ہوتا کہ اسلام ہے کہاں؟ بتاؤ کدھر ہے اسلام؟ اس پہ ان کی طرف سے کیا جواب ہوتا ہے؟ کونوا مثلنا، ہماری طرح کے ہو جاؤ، آؤ دیکھو، اسلام دیکھنا چاہتے ہو آؤ دیکھو، ہماری زندگیاں دیکھو، ہمارے دن دیکھو، ہماری راتیں دیکھو، ہمارے حکمرانوں کو دیکھو کیسے پبلک کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، اور گلیوں میں رات کو پھرتے ہیں کہ کسی کو کوئی بھوکا نہ سو جائے، اور کوئی پیاسا نہ پریشان نہ ہو۔ ہماری پبلک کو دیکھو کیسے اپنے حکمرانوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہیں۔ آؤ دیکھو ہمارے بازاروں کو دیکھو کیسے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، ہمارے تاجروں کو دیکھو انبیاء اور صدیقین کی طرح ان کی تجارت ہے۔ آؤ دیکھو ہمارے مزدوروں کو دیکھو، ہمارے غریبوں کو دیکھو کیسے استغنا کے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے مالداروں کو دیکھو کہ رات کو کوئی پڑوس بھوکا سو گیا تو ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ آؤ دیکھو ہمارے مالداروں کو، ہماری عورتوں میں دیکھو کیسی حیا ہے، ہمارے مردوں کو دیکھو کیسے جو ہے ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ آؤ ہماری زندگی دیکھو، آؤ ہماری زندگی دیکھو، اور کونوا مثلنا، ہماری طرح کے ہو جاؤ، آؤ دیکھو ہماری عدالتوں کو دیکھو کیسا اس میں عدل ہے، اس میں کیسا انصاف ہے، آؤ دیکھو۔ حکمران بھی میدان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بھی جرت نہیں ہوتی کہ قاضی کے سامنے کو بات کر سکے،
فیصلہ وہ ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول بتائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی ذرا جو ہے وہ گر گئی، ایک یہودی نے اٹھا لی، پتہ نہیں چلا، اگلے دن بازار میں بیچ رہا تھا، کہ یہ تو میری ہے، کہ یہ تو میری ہے، میرا کب، لے کے مقدمہ لے کے قاضی کے پاس چلے، قاضی شریح ان کی ماتحت عدالت مقدمہ پیش کر دیا۔ تو قاضی نے کہا کہ جی جو مدعی ہے اس کے ذمہ گواہ پیش کرنا، ذرا تو اس کے پاس ہے، آپ گواہ پیش کریں، آپ کی ہے، 2 گواہ لے کے آئیے، ضابطہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک یہ میرا بیٹا ہے، حسنین میں سے ایک بیٹا، اور دوسرا یہ میرا غلام ہے عنبر، ان میں سے یہ دونوں میرے گواہ ہیں۔ آپ نے کہا آپ کا غلام عنبر اس کی گواہی قبول ہے، لیکن آپ کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے باپ کے حق میں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کیا کہا؟ یہ تو صحابی ہیں، میں تابعی ہوں، یہ حضور کی اولاد میں سے ہیں، اور میں تو ایک عامی آدمی ہوں، اور میرے سر کے تاج ہیں، لیکن ان کے جو نانا نے جو ہمیں ضابطہ دیا ہے وہ کیا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، اس کے خلاف قبول ہو جائے گی۔ آپ کے پاس کوئی دوسرا گواہ تو لے کے آئیے، یہ نہیں قبول۔ کہا کہ میرے پاس تو دوسرا گواہ کوئی نہیں ہے، یہی ہے۔ کہا ضابطے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ زرہ جو ہے یہودی کے پاس رہے گی، آپ اس کو نہیں لے سکتے۔ وہ یہودی حیران رہ گیا دیکھ کے کہ وقت کا حاکم اپنی ماتحت عدالت میں آتا ہے اور مقدمہ پیش کرتا ہے اور مقدمہ ہار جاتا ہے۔ یہ حق والے اور صحیح یقین والے اور اللہ سے خوف والے اور جن کو آخرت میں پہنچنے کا ڈر ہے اور حساب کا ان کو خوف ہے، وہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، حق والے کر سکتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہی مان لیا۔ میرے بھائیو، یہ عدل ایمان کے ساتھ جڑتا ہے، یہ عدل ایمان کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو یہ ساری ایک زندگی لے کے اقوام عالم کے پاس گئے، اور میرے بھائیوں صدیوں تک اس امت نے ساری انسانیت کو بتایا کہ دیکھو یہ اسلام ہے، یہ اسلامی زندگی ہے، اور اس کو دیکھ کے پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پر اگلے 70-80 سال میں جتنی اس وقت کی انسانیت معلوم تھی، فرانس کے وسط سے لے کر روس کے وسط تک، قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک دنوں میں اسلام کی طرف کو پلٹتے چلے گئے، اور وہ جو ایک منظر قائم ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ علاقے اور قبائل اور قومیں اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ میرے بھائیو، مایوسی کوئی نہیں ہے، مایوسی کوئی نہیں ہے۔ آج بھی یہ منظر قائم ہو سکتے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جو اتنا مجمع جو تیار ہوا ہے، یہ اس کی نیت کر لے، ان دونوں باتوں کو سیکھ لے، ایک اس محنت کو سیکھ لے، دوسرا وہ زندگی اپنے اندر لے آئے، ایک مجمع ایسا تیار ہو جائے، اور پھر اقوام عالم کے پاس جائیں، دیکھو کونو مثلنا، ہماری طرح کے ہو جو۔ اس وقت مشکل صرف اتنی ہے اور کوئی نہیں، مشکل صرف اتنی ہے کہ ہم کس منہ سے جائیں قوموں کے پاس۔ اس لیے کہہ رہے ہیں مسلمان کو، کہہ رہے مسلمان بھائی، تو تاجر ہے، ملازم ہے، ذمہ دار ہے، جو بھی ہے، سر آنکھوں پر، لیکن بھائی تو اللہ کے راستے میں نکل، پہلے تو اس زندگی کو سیکھ، اور دینی زندگی کے ساتھ ساتھ دین کی محنت کو سیکھ، دونوں چیزیں سیکھ لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لے۔ گھروں میں اللہ کے احکامات کی زندہ کر، اپنے بازاروں میں اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق چل، اپنے دفتروں میں اللہ کی مرضی کے مطابق تو زندگی گزار، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو لے، اور پھر دیکھ کیسے اللہ قوموں اور ملکوں کو پلٹتے ہیں۔ ہاں، لیکن پورے استغنا کے ساتھ چل۔ تمہاری اس قربانیاں، تمہاری اس محنت پہ کہ نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائیوں بزرگوں؟ اللہ پاک ہدایت کا سورج نکالیں گے، اور پھر اس سورج کی شعائیں لوگوں کے سینوں میں داخل ہوں گی، اور ان میں ان کو نظر آئے گا جیسے سورج کی روشنی نکل آتی ہے، سورج نکل آتا ہے تو اندھا بھی ہے نا، جو اندھا بھی ہے وہ کہتا ہے کوئی چمک سی پڑ رہی ہے، پھر اس سورج کی شعائیں لوگوں کے سینوں میں داخل ہوں گی، ان کو نظر آئے گا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح زندگی ہے، یہ غلط زندگی ہے، اس کو اختیار کرو، اس کو چھوڑ دو، پھر وہ آپ کی طرف کو دوڑیں گے۔ ہاں بتاؤ ہمیں یہ زندگی، مال ہمارے پاس، کام تمہارے بن رہے ہیں، حکومتیں ہمارے پاس، مسئلے تمہارے حل ہو رہے ہیں، چیزیں اور دنیا کے نقشے ہمارے پاس، عزتیں راحتیں تمہیں حاصل ہیں، خواہشات کا سمندر ہمارے پاس، اور گھروں میں تمہارے امن اور سکون اور محبتیں ہیں۔ یہ زندگی ہمیں سکھاؤ، یہ زندگی اس پہ ہمیں چلاؤ۔
اور پھر میرے بھائیوں وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھریں گے، آپ کی منتیں کریں گے کہ ہمیں اس زندگی کی طرف، بشرطے کہ آج کا مسلمان یہ طے کر لے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور مجھے ساری دنیا کو اس زندگی پہ لانے کی کوشش اور محنت کرنی ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے دنیا میں کسی سے کچھ نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے۔ انبیاء کرام صاف یہ بات کہتے ہیں کہ میرا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، مجھے تم سے ایک دن کا نہیں چاہیے، بلکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگ میرا شکریہ ادا کرو کہ ہاں تم نے ہم تک یہ دین پہنچا دیا۔ ہم شکریہ کے بول بھی نہیں چاہتے کسی سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ اب میرے بھائیوں، ساری دنیا میں جانا ہے اور دنیا کو بدلنے کے لیے جانا ہے، پلٹنے کے لیے جانا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ مسلمان بھکاری بن کے نہیں جاتا، دائی بن کے جاتا ہے۔ دنیا لینے کے لیے نہیں جانا، اللہ سے لیں گے، آخرت میں لیں گے۔ جو اللہ دے گا اپنی شان کے مطابق دے گا، جو مخلوق دے گی بہت تھوڑا دے گی، بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ دے گا کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ پاس رہے گا، ہمیشہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، یہ بتائیے جس کا ایک دن بھی نہیں لگا، اس سے بھی یہی تقاضا ہے کہ آج سے ہم نیت کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، حضور کی امتی ہیں، اور قوم عالم کو اللہ کے پورے دین پہ لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ فیصلہ تم سارے کر لیں۔ تو کون کون اس کا فیصلہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اگلی گزارش ہے، ابھی بیٹھے رہنا جانا، یہ اگلی گزارش یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کر لیا، ہم بھی مخلوق، ہمارے فیصلے بھی مخلوق، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے اگلا کام کیا کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ سے مانگنا ہے، روز رات کو مانگے، ہر فرض نماز کے بعد مانگے، اے اللہ تو نے کام لینا ہے تو ہم سے کام لے لے۔ اور دیکھیے جب اللہ فیصلہ کر لیں گے نا کسی سے کام لینے کا، تو یقین مانو اللہ ہماری جیب کے پیسوں کو نہیں دیکھے، ایک کوڑی نہیں ہوگی، اللہ ساری دنیا میں آپ کو پھرائے گا۔ آپ بڑے ذمہ دار ہیں، آپ بڑے کارخانے دار ہیں، اس کی وجہ سے آپ دنیا میں پھرو گے، یہ نہیں ہوگا۔ وہ تو آپ کی جیب میں عرض کروں ایک کوڑی نہیں ہے، آپ ساری دنیا کے ملکوں میں پھریں گے، اللہ استعداد بھی دے گا، اللہ صفات بھی دے گا، اللہ قبولیت بھی دے گا۔ اور دیکھو مشہور ہو جانا کوئی چیز نہیں ہے، مقبول ہونا عند اللہ یہ اصل ہے۔ اس لیے قبولیت مانگے، اللہ سے قبولیت مانگے، اللہ سے قبولیت مانگے، ہر آدمی قبولیت مانگے اللہ سے، کہ اللہ تو ہمیں قبول کر لے اور ہمیں سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے۔ تو مانگیں گے نا جی اللہ سے، آج سے مانگنا شروع کر دیں۔ ہم نے دیکھا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، ایک نوجوان ایک دعا مانگتا تھا، اور واقعی اس کی دعا کو قبول ہوتے ہوئے بھی دیکھا کہ اے اللہ میرے جسم کا ریشہ ریشہ، میرے مال کا پیسہ پیسہ، اور میرے وقت کا ایک ایک منٹ اپنے دین کو، دین کی محنت کے لیے قبول کر لے۔ جب اللہ کسی کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، پھر اللہ پاک اللہ کسی چیز کے محتاج ہے۔ ہم مانگنا شروع کریں تو مانگیں گے نا جی اللہ سے۔ دو کام کر لیے، عزم کر لیا اور اللہ سے مانگنا شروع کر، یہ دو کام۔ تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ جو ہمارے بس میں وہ کرنا شروع کر دیں، جو ہمارے اختیار میں ہے۔ اس میں میرے بھائیوں آپ ذات ماشاءاللہ 2-3 مہینے سے مستقل محنت چل رہی تھی۔ آپ سے درخواست ہے کہ 4 مہینے یہ اس کی ابتدا ہے، 4 مہینے اس کی ابتدا ہے، تو ہم ہمت کر کے نقد 4 مہینے کی جماعتیں لکھوائیں۔ ایک عرض ہے بہت ہی ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہ دیکھیے یہ جو ویسے بیٹھ کے آپ نے توجہ سے بات سنی ہے نا جی، یہ جو اب تک تھی یہ تو اس کام کی بات تھی، اب ہم کام کا شروع ہے آگے جو تشکیل کے وقت میں اٹھ کے جانا یہ خطرے کی بات ہوتی ہے، چونکہ مسلمان کی صفت یہ ہے سمعنا و اطعنا، ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن یہ جو منظر بنتا ہے نا اٹھ کے جانا، یہ منظر ایسے اگرچہ مسلمان کے دل میں نہیں یہ نہیں ہوتا، لیکن منظر ایسا بن جاتا ہے سمعنا و عصینا، اور یہ اللہ نے یہودیوں کی خصلت بتائی، سنتے ہیں اور منہ موڑ کے چل پڑتے ہیں۔ ایسا منظر نہیں قائم ہونا چاہیے، یعنی آپ کا یہ ہرگز حاشا و کلّا یہ مقصود نہیں ہے، لیکن شکل ایسی بن جاتی ہے، شکل بھی نہیں ایسی بنانی چاہیے۔ 5-7 منٹ کی بات ہوتی ہے، جم کے بیٹھیں، نکلے گا تو وہی جس کو اللہ توفیق دیں گے، اور آپ کے جمنے کی برکت سے پتہ نہیں کتنوں کو اللہ پاک، آپ مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ تو مسجدوں کے ساتھی مسجد وار جماعتیں بتائیں کہ کس کس مسجد والے 4 مہینے کی جماعتیں تیار کر کے لائے ہیں، وہ کھڑے ہو کے لکھواتے تھے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشکیل پوری ہو جائے گی۔ جی ماشاءاللہ، جی کون سی مسجد جی؟ ماشاءاللہ میں اسپیکر ہے دوستہ دے دو نہیں جن کو، جی آگے بتائیے جی کون سی مسجد؟ جی مسجد وار جماعتیں بتائیے، 4 مہینے کی جماعتیں بتائیے۔
چار چار مہینے کی جماعتیں بتائیے. اور جی اور بتائیے جی فرمائیے. اور جی کیا نام بھائی جو ساتھی